السلام علیکم، میں ہوں حسنین عباس AIOU ایڈورٹائزمنٹ کی جانب سے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے کسی سبجیکٹ کو پاس کرنے کے لیے جو پاسنگ پالیسی ہوتی ہے اس کو ایک بار پھر تبدیل کر دیا ہے۔ اس پاسنگ پالیسی میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے کون سی تبدیلیاں کی ہیں، تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس حوالے سے ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ کسی سبجیکٹ میں پاس ہونے کے لیے آپ کو اس سبجیکٹ میں کتنے نمبر لینا ضروری ہیں، اور کیا اسائنمنٹ میں بھی الگ سے پاس ہونا، علیحدہ سے پاس ہونا لازمی ہے یا پھر نہیں۔ تو اس حوالے سے آج میں آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کرنے والا ہوں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو گھر بیٹھے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی تمام انفارمیشن ملتی رہے۔ تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو پالیسی ہے یہ آٹم 2021 سے لاگو ہوگی، خزاں 2021 سے لاگو ہوگی۔ تو اب میں آپ کو ٹو دی پوائنٹ ایک بات بتا دیتا ہوں بالکل سمپل طریقے سے، تاکہ سب اسٹوڈنٹس کو یہ بات بالکل کلیئر ہو جائے کہ اب آپ کو اسائنمنٹ کے اندر اور ورکشاپ کے اندر الگ سے علیحدہ سے پاس ہونا لازمی نہیں ہے، جبکہ پہلے والی پالیسی میں اسائنمنٹ کے اندر الگ سے پاس ہونا ضروری تھا، لیکن اب یہ یونیورسٹی نے رول کو ختم کر دیا ہے۔ اب الگ سے اسائنمنٹ میں پاس ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو اب میں آپ کو یہ پالیسی مزید ایکسپلین کر کے بتاتا ہوں تاکہ آپ اس کو اچھی طرح سمجھ پائیں۔ تو اسٹوڈنٹس، BA اور BCom ایسوسیٹ ڈگری پروگرامز، ان کلاسوں کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک اسائنمنٹ جبکہ دوسرا آپ کا پیپر۔ تو اب نئی پالیسی کے مطابق اسائنمنٹ کے اندر اگر آپ نے 50% سے کم نمبر بھی حاصل کیے ہیں تو آپ پاس ہو سکیں گے، اگر آپ نے پیپر کے اندر 50% نمبر حاصل کیے ہیں اور مجموعی طور پر آپ کے 50% نمبر آ گئے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ یونیورسٹی فائنل ایگزامز میں جو کنفرم مارکس ایڈ کرتی ہے وہ کس طرح کرتی ہے۔ تو دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک اسائنمنٹ اور دوسرا پیپر۔ تو یونیورسٹی اسائنمنٹ کے نمبر 30% کے اعتبار سے آپ کے کنفرم مارکس میں ایڈ کرتی ہے، اور پیپر کے نمبر 70% کے اعتبار سے آپ کے کنفرم مارکس میں ایڈ کرتی ہے۔ تو اب نئی پالیسی کے اندر اگر آپ اسائنمنٹ کے اندر پاسنگ مارکس نہیں حاصل کر پاتے تب بھی آپ پاس ہیں، جبکہ پہلے آپ ڈائریکٹ فیل ہو جاتے تھے۔ تو اب نئی پالیسی کے مطابق اسائنمنٹ میں پاسنگ مارکس نمبر حاصل کرنا ضروری نہیں ہے، جبکہ پیپر میں 50% نمبر لینا ضروری ہے اور مجموعہ بھی 50% نمبر لینا ضروری ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کا خلاصہ یہ نکلا کہ اب دو چیزیں لازمی ہیں کہ آپ جو ریٹن پیپر دیں گے اس میں 50% نمبر لینا ضروری ہیں، اور مجموعہ آپ کے 50% نمبر لینا ضروری ہیں۔ مجموعہ سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پیپر کے نمبر اور اسائنمنٹ کے نمبر دونوں کو جمع کیا جائے تو آپ کے 50% نمبر بن جائیں تو آپ پاس ہیں۔ تو اب میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے یہ پالیسی سمجھاتا ہوں کہ ایک اسٹوڈنٹس نے جو فزیکل پیپر دیا اس میں اس کے 90 نمبر آئے، تو یہ جب کنفرم مارکس میں ایڈ ہوں گے تو یہ 63 نمبر ایڈ ہوں گے، تو وہ اس سبجیکٹ میں پاس ہے، اگرچہ اس کوڈ کے اندر اسائنمنٹ میں 0 نمبر ہیں، کیونکہ آپ کا مجموعہ 50% سے زیادہ ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس بات کو غور سے سن لیں کہ یہ جو پالیسی ہے یہ BA اور BCom ایسوسیٹ ڈگری پروگرامز کے لیے ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ کو سمجھ بھی آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ کریں، میں آپ کو ضرور گائیڈ کروں گا۔ تو آج کی ویڈیو کو یہیں روکتے ہیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔